اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ العنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم کے لحاظ سے دو طرح کی تقسیم ہمارے سامنے، ایک تقسیم مکی اور مدنی صورتوں کی گروپنگ کی ہے، جس میں اس وقت ہم چوتھے گروپ کا مطالعہ کریں جو کہ سورۃ الفرقان سے لے کے سورۃ الاحزاب تک چلتا ہے۔ اس پورے گروپ کا مرکزی مضمون توحید ہے، یعنی ایمان باللہ۔ اس چوتھے گروپ میں کل 9 صورتیں تھیں، 8 مکی اور ایک مدنی صورت۔ 8 مکی صورتیں 4 کے سب گروپس میں بنتی تھیں۔ پہلا سب گروپ سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص کا ہم پڑھ آئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے دوسرے سب گروپ کا یعنی سورہ عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ العنکبوت 29ویں مصحف کی ترتیب میں 29ویں صورت ہے، 5 نبی میں نازل ہوتی ہے، 7 رکوع اور 69 آیات پہ مشتمل ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اسی مناسبت سے سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا تاکہ اس کو سمبلائز، اس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے سورت کو۔ پہلے رکوع میں ایمان کی کسوٹی اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھنے والوں کا ذکر ہے، والدین سے حسن سلوک اور ضعیف اہل ایمان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت قوم نوح کا قصہ ہے، پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن اور اہل کتاب سے موعظے میں نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں کافروں کا عذاب الہی کے لیے جلدی کرنا، مومنوں کے لیے آخرت کی نعمتیں مذکور ہیں، اور آخری رکوع میں کفار کی ناشکری کا بیان ہے اور اہل مکہ پر اللہ کے انعام مذکور ہیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ میں مسلمانوں پہ قریش کی اور کفار عرب کی طرف سے ظلم و ستم بہت انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور وہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ تھے وہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھ لیے ہیں لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یعنی فقط زبان سے کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ہم سورۃ البقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقینا ہم نے آزمایا تھا ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ثابت ہے، وہ ظاہر کر کے رہے گا جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو کر رہے ہیں برے کام کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے ہم سے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منهم، یا اللہ میں سے لوگوں میں سے نہ بنا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے، اور وہی تو سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو بلا شبہ وہ تو جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے، بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے اچھے، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں بہترین اس کا جو عمل وہ کرتے رہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کی۔ میں آپ کو نوٹ کراتا آ رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا بہت زیادہ ایمفسس ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، آل دو کہ والدین کے بہت زیادہ حکم ہیں، حقوق کا بہت زیادہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر والدین شرک کہیں تو اس کی بات، والدین کی بات کبھی نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تمہیں کہ تم شریک کرو کسی کو میرے ساتھ، نہیں ہے تمہارے پاس جس کے لیے کوئی علم، تو مت کہنا مانو ان کا۔ الیہ مرجعکم، میری طرف لوٹنا ہے تم سب کو۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں بتا دوں گا تمہیں وہ جو تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے اچھے، ہم ضرور شامل فرما دیں گے انہیں نیک لوگوں میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں سے بنا دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان ہے اللہ پہ، جب اسے ستایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں وہ ٹھہراتا ہے لوگوں کی طرف سے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح، یعنی ذرا سے مشکلیں پڑی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، آہو بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اگر آ جائے کوئی مدد تمہارے رب کی طرف سے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ زیادہ باخبر نہیں اس سے جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، پیروی کرو ہمارے راستے کے، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی دیکھیں کس قدر بدقسمتی ہے، ایک تو خود بھی نیک عمل نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کو یہ کہہ کہ نیک عمل سے روکتے تھے کہ تو خیر کوئی بات نہیں، اگر کوئی گناہ شوہر ہوگا تو وہ ہمارے ذمہ ہے۔ جس طرح ہم بھی پاکستان میں اردو میں کتنے کامن یہ بات کہہ دیتے ہیں، یار کر لے جو کچھ ہونا ہے، گناہ سو میرے ذمہ ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کچھ دوسرے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں جو وہ گھڑتے رہے جھوٹ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بڑے بریف انداز میں آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہاں پہ نوٹ کر لیجئے قرآن کی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت ساری صورتوں میں آتا ہے، لیکن واحد یہ صورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدت نبوت بیان کی گئی کہ 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے۔ اس وجہ سے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں مسلمانوں کو جو کہ مکہ کے مسلمان ہیں ان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، ان کے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور باوجود 950 سال کی تبلیغ کے صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اور یقینا ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف تو وہ رہے ان میں 50 کم 1000 برس، پھر آ پکڑا قوم کو طوفان نے اور جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تھی پھر ہم نے بچا لیا نوح کو اور کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا کشتی کو ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی اور بچو اس کی نافرمانی سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثان وتخلقون افکا، بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا چند بتوں ہی کی اور تم گھڑتے ہو سراسر جھوٹ۔ ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون، بلا شبہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے کسی رزق کا، سو تم تلاش کرو اللہ کے ہاں ہی رزق اور عبادت کرو اس کی اور اس کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو جھٹلا چکی ہیں کئی امتیں تم سے پہلے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ اولم یرو کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اب آیات الافاق اور آیات الانفس اور وہ دلائل جو ہر ذی شعور انسان جن کو ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے وہ پیش کی جا رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ تخلیق کی، پھر وہ دہرائے گا اسے، بے شک اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسے اس نے ابتدا کی تخلیق کی، پھر اللہ ہی پیدا کرے گا اسے دوسری پیدائش میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم نہیں ہو بے بس کرنے والے اللہ کو زمین میں نہ ہی آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کو اور اس کی ملاقات کو وہ نا امید ہو چکے میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار، پھر نہ تھا جواب ابراہیم کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کر دو انہیں یا جلا دو انہیں تو بچا لیا انہیں اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور فرمایا ابراہیم نے بے شک تم نے جو بنائے اللہ کے سوا بت آپس کی دوستی کی وجہ ہے دنیا کی زندگی میں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن انکار کرے گا تم میں سے ایک دوسرے کا اور لعنت کرے گا تم میں سے ایک دوسرے پہ۔ وما واقم النار وما لکم من ناصرین، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور نہ ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ فآمن لہ لوط،
تو دعوت قبول کر لی ابراہیم علیہ السلام کی لوط نے. وقال انی مہاجر الی ربی، فرمایا ابراہیم نے بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، بلا شبہ وہی زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. یہیں پہ مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو، مکہ کے مسلمانوں کو ایک سبق دے دیا گیا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، تم لوگوں کو بھی ہجرت کے لیے مینٹلی تیار رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی بھی تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے عطا کی انہیں اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے دیا انہیں ان کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو لوط کو جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، بے شک تم تو کرتے ہو وہ بے حیائی کا کام، نہیں کیا تم سے پہلے جسے کسی نے بھی جہان والوں میں سے. کیا تم شہوت کے مارے آتے ہو مردوں پہ، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کاٹتے ہو راستے کو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، اور کرتے ہو اپنی مجلسوں میں برے کام. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. عرض کی لوط نے اے میرے رب مدد فرما میری فسادی لوگوں کے خلاف. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب لائے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ پہلے فرشتے جو کہ عذاب دینے کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے تھے، پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور وہاں سے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے گئے تھے. فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمین. کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے اس بستی کے رہنے والوں کو، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا قال ان فيها لوطا، فرمایا ابراہیم نے اس بستی میں تو لوط بھی ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فيها، فرشتوں نے کہا ہم خوب جاننے والے ہیں انہیں جو اس بستی میں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأته كانت من الغابرین، ہم ضرور بچا لیں گے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس، وہ غمگین ہوئے ان کی وجہ سے اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے دل میں. کہا فرشتوں نے مت ڈری اور نہ ہی غم کیجیے. انا منجوک واہلک الا امرأتک كانت من الغابرین، بے شک ہم بچا لیں گے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یقینا ہم نے چھوڑی اس بستی میں ایک واضح نشانی ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، امید رکھو آخرت کے دن کی، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا شعیب کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھر میں اوندھے گرے ہوئے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور ہم نے برباد کیا عاد اور ثمود کو. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور واضح ہو چکے ہیں تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ مکانات، یعنی اہل مکہ انہی گزرگاہوں سے جن پہ یہ بستیاں آباد تھیں وہاں سے گزرا کرتے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور اس نے روک دیا انہیں سیدھی راہ سے حالانکہ وہ سمجھدار تھے. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے ہلاک کیا قارون، فرعون اور حامان کو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور بلا شبہ لائے تھے ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا زمین پہ اور وہ نہیں تھے بچ نکلنے والے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے. فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اب قوموں پہ عذاب کن کن صورتوں میں ہیں ان کے بیان آ رہے ہیں. پھر ان میں سے کوئی وہ تھا ہم نے بھیجی جس پہ پتھراؤ والی ہوا. وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور میں سے کوئی وہ تھا پکڑے جسے ایک ہولناک آواز ہے. وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور میں سے کوئی وہ تھا ہم نے دھنسا دیا جسے زمین میں. وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا، اور میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا. اب یہ ذرا دیکھیے تیز آندھی جو ظالم قوم پہ کنکری کی صورت میں آئی تھی وہ کس قوم پہ آئی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ آئی تھی. زلزلہ قوم ثمود اور اصحاب مدین پہ آیا تھا. قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، اور قوم نوح اور آل فرعون کو طوفانی سمندر میں غرق کر کے جہنم واصل کیا گیا تھا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پہ لیکن خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
اب اللہ کے سوا چھوڑ کے جو بھی کسی کو بھی معبود بناتا ہے یا کسی اور طاقت سے کسی اور ہستی سے اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے تو اس کی مثال اللہ نے ایسے دی ہے جیسے مکڑی کی مثال ہوتی ہے. مکڑی کا گھر کتنا ناپائیدار ہوتا ہے. تو جس طرح مکڑی کا گھر ناپائیدار ہوتا ہے اسی طرح جو اللہ کے سوا جو جتنے بھی لوگوں نے خود سے معبود بنائے وہ سارے کے سارے اسی طرح ناپائیدار ہوتے ہیں. الہ صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا اور مددگار مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے بنایا ایک گھر. حالانکہ بے شک سب گھروں میں زیادہ کمزور یقینا مکڑی کا گھر ہے. کاش وہ جان لیتے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم. بے شک اللہ جانتا ہے انہیں جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز میں اور وہی زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے اور نہیں سمجھتے انہیں مگر وہی جو علم رکھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. بنایا ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو بمقصد بے شک اس میں یقینا نشانی ہے مومنوں کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے اور قائم کیجئے نماز بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتي هي احسن. اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور پہ جو بہت اچھا ہو. الا الذين ظلموا منهم سوائے ان کے جو انصافی کرے ان میں سے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور کہو ہم ایمان لائے اس میں جو نازل کیا گیا ہماری طرف جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. پھر وہ لوگ کہ ہم نے کتاب دی ہے جنہیں ایمان لائیں گے اس پہ. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ. اور ان مکہ والوں میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لائیں گے اس پہ. وما یشهد بآیاتنا الا الکافرون. اور انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا مگر کافر. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہیں لکھتے تھے اسے اپنے داہنے ہاتھ سے. اگر ایسا ہوتا تب تو ضرور شک میں پڑ جاتے باطل پرست لوگ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ آرگیومنٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مدرسے سے کسی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہوتی یا آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا الزام یا اعتراض یہ لگتا کہ آپ نے یہ کتاب خود سے بنا لی. اب سارے کے سارے ہسٹوریکل ہسٹری بہت ایویڈنٹ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کی دنیاوی تعلیم کہیں سے بھی حاصل نہیں کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ اس قدر بلیغ اس قدر بلاغت فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام پیش کر سکتا ہے. بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. اور انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ. اور انہوں نے کہا کیوں نہ نازل کیے گئے ان پہ کچھ معجزے ان کے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ. فرمائیے معجزے تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین. اور بے شک میں تو ہوں ہی صاف خبردار کرنے والا. اولم یکفیہم. اور کیا یہ کافی نہیں ان کے لیے انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. بے شک ہم نے نازل کیا پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے. یعنی وہ معجزے مانگتے ہیں حصی معجزے. ان بے عقلوں کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ جو کلام الہی ان کے سامنے پیش کیے جا رہی ہے سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس کے معجزے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. بے شک اس میں یقینا رحمت اور نصیحت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر انہوں نے انکار کیا اللہ کا وہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے عذاب کے لیے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ. اور اگر نہ ہوتی ایک طے شدہ مدت یقیناً آ جاتا ان پہ عذاب. وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً. اور وہ ضرور آئے گا ان پہ اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور انہیں احساس تک نہ ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور بے شک جہنم یقیناً گھیر لینے والی ہے کافروں کو. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے. فرمائے گا اللہ چکھو اسے جو تم کرتے رہتے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین بہت کشادہ ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ.
بس تم صرف میری ہی بندگی کرو۔ یہاں پہ ان آیات کے اندر مسلمانوں کو ہجرت کے لیے مائل کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم تشدد کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے، یا وہ اللہ کی بندگی آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہ ہجرت کر جائیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں جنت کے بالا خانوں میں، رواں ہیں جن کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ إِلَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهُ وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی جاندار ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ ہی رزق دیتا ہے انہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمان اور زمین کو، اور آسمان اور زمین کو، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے تنگ کرتا ہے اس کے لیے، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرمائیے کل شکر اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر تماشا اور کھیل، و بے شک آخرت کا گھر یقین وہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہیں اس کے لیے اپنا دین۔ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، پس جب اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف تو فوراً ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، تاکہ وہ ناشکری کرے اس نعمت کی جو ہم نے دی ہے انہیں، سو فائدہ اٹھانے پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ نہیں دیتے بے شک ہم نے بنا دیا امن والا حرم، اور ویتخطف الناس من حولہم، اور اٹھا لی جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمت کی وہ ناشکری کرتے ہیں؟ ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو منسوب کرے اللہ کے ساتھ جھوٹ، یا جھٹلا دے حق کو جب اس کے پاس آئے، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں، ہم ضرور ہدایت دیتے ہیں انہیں اپنے راستوں کی، اور بے شک اللہ یقیناً ساتھ ہے نیک لوگوں کے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ جاہدو، جہاد کا مطلب ہے کوشش، سٹرگل، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی ہدایت دیتے ہیں۔ اگلی صورت آ رہی ہے جی سورۃ الروم، یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، بہت خوبصورت صورت ہے۔ اس صورت کا ایک بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ عرب کے ارد گرد دو ریاستیں تھی، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ پرشین امپائر جو تھی وہ مشرک تھی، آگ کو پوجا کرتی تھی، جبکہ رومن امپائر جو تھی وہ توحید پرست تھے۔ رومن اور پرشین کے آپس میں لڑائی رہتی تھی، رومن جو ہیں وہ ان کو شکست ہوگی اور وہ بہت بری طرح شکست ہوگی، اور پرشین نے ایک طرح سے ان کو اکھاڑ پھینکا۔ اور مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائی کہ وہ سمجھتے تھے کہ پرشین امپائر ہمارے ساتھ ہے اور رومن مسلمانوں کی طرح ہیں کیونکہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری نازل کی سورۃ الروم کی صورت میں، جبکہ رومن امپائر بری طرح شکست یاب ہو چکی تھی اور کوئی صورت نہیں تھی کہ رومن امپائر ریوائیو ہو سکتی، رینیساں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ چند ہی سالوں کے اندر اندر رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو کرے گی اور پھر پرشین امپائر کو شکست دے گی۔ جس وقت یہ خوشخبری آئی تھی تو اس وقت قریش مکہ مشرکین نے بہت مذاق اڑایا تھا، ایسا کیسے کیوں کر پاسبل ہے، لیکن پھر چند ہی سالوں میں انہوں نے دیکھا کہ رومن امپائر نے پرشین امپائر کو تہو بالا کر دیا تھا۔ 6 رکوع اور 60 آیات کے اوپر مشتمل 5 عربی میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن کی حیرت انگیز پیشن گوئی کا ذکر ہے، رکوع نمبر 2 میں مومنوں کافروں کا حال بیان کیا گیا، رکوع نمبر 3 میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے،
رکو نمبر 4 میں مثال بیان کی ہے، رکو نمبر 5 میں بحر و بر فساد کا سبب ہے، اور رکو نمبر 6 میں حیات انسانی کے مراحل بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیجیے، یہ جو 4 صورتیں ہیں ان کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب آئیں گے۔ کتنے عرصے میں غالب آئیں گے؟ فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ عربی زبان میں بضع سنین کہتے ہیں 3 سے 9 کے عدد کو، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 سال سے پہلے پہلے ان کو دوبارہ ریوائول ہوگا۔ اور ایسے ہی بات تاریخ میں رومن امپائر جو کہ شکست یاب ہو چکی تھی، جو مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی، ود ان 9 ایئرز، لیس دین 9 ایئرز انہوں نے ریوائیو کیا اور پرشین امپائر کو شکست دی۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اللہ ہی کے لیے اختیار پہلے بھی اور بعد بھی، اور سو خوش ہوں گے مومن۔ یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی، کیونکہ ایگزیکٹلی اسی سال میں جب رومن امپائر نے پرشین امپائر کو شکست دی تھی، غزوہ بدر ہوا تھا جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں نے قریش کے ایک بڑے لشکر کو شکست دی تھی۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء هو العزیز الرحیم، اللہ کی مدد سے وہ مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وہی زبردست ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے کی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، وہ جانتے ہیں صرف ظاہر کو دنیا کی زندگی میں سے، اور آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اور کیا وہ غور نہیں کرتے اپنے آپ میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں بنایا اللہ نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر بامقصد اور ایک مقررہ مدت کے لیے۔ وان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے یقیناً انکاری ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین پہ پس دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسل بالبینات، وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں، اور انہوں نے جوتا زمین کو اور آباد کیا اسے اس سے زیادہ جتنا انہوں نے آباد کیا، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانی کے ساتھ۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان کو، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ ثم كان عاقبۃ الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر ہو گیا انجام ان کا جنہوں نے برائی کی تھی، برائی سے کہ انہوں نے چھٹایا اللہ کے آیات کو اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ دہرائے گا اسے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس روز قائم ہوگی قیامت اس روز مایوس ہو جائیں گے مجرم۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارش کرنے والے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور خود بھی ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے انکاری۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس روز قائم ہوگی قیامت اس روز وہ ہو جائیں گے جدا جدا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے اچھے، بس وہ ہیں جن کی جنت میں آؤ بھگت کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، بس وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بس بیان کرو پاکیزگی اللہ کے لیے جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے شکر ہے آسمان اور زمین میں پچھلے پہر اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے، زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے بنایا تمہیں مٹی سے، پھر اسی وقت سے تم وہ انسان ہو جو زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے جن سے دو جوڑے تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے پاس، اور اسے رکھ دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیۃ للعالمین، اور اس کی نشانیوں میں سے بنانا آسمان اور زمین کا اور الگ الگ ہونا تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا،
بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن کو اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف سے اور امید سے اور نازل کرتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے پانی سے زمین کو اس کی موت کے بعد. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے پھر جب وہ پکارے گا تمہیں ایک ہی بار زمین میں سے تو فوراً ہی تم نکل آؤ گے یعنی قیامت کے دن. وَلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اور وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر وہ دہرائے گا اسے اور یہ بہت آسان ہے اس پہ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اسی کے لیے اونچی مثالیں آسمان اور زمین میں اور وہی زبردست ہے کمال حکمت والا ہے. ضرب لکم مثل من انفسکم. اللہ نے بیان کی تمہارے لیے مثال خود تمہیں میں سے. هل لکم من ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. مثال آ رہی ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک ہے اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں پھر تم اس میں برابر ہو. تم اندیشہ رکھتے ہو ان کے بارے میں جیسے تمہارا اندیشہ رکھنا ہوتا ہے اپنے اپنوں کے بارے میں. یوں ہی ہم واضح کرتے ہیں آیات کو ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. بل تابع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. بلکہ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کے بغیر کسی علم کے. فمن یهد من اضل اللہ. پھر کون ہدایت دے گا اس کو جسے گمراہ کر دیا اللہ نے. وما لهم من ناصرین. اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کر لیجئے اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر اختیار کیے رکھیں اللہ کی وہ فطرت بنایا ہے اس نے لوگوں کو جس پہ بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ. رجوع کرنے والے ہو جاؤ اس کی طرف. واتقوہ. اور پرہیزگاری اختیار کرو اس کی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور قائم کرو نماز اور نہ ہو جو شرک کرنے والوں میں سے. من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا. ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے کر دیا اپنا دین اور ہو گئے گروہ گروہ. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ کے لوگ اس پہ جو ان کے پاس ہیں خوش ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف تو وہ پکارتے اپنے رب کو رجوع کرنے والے ہو کر اس کی طرف. پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی طرف سے رحمت تو اسی وقت کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی ہیں انہیں. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. سو تم فائدہ اٹھا لو پھر عنقریب تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطان فهو يتکلم بما كانوا به يشركون. کہ ہم نے نازل کیا ان پہ کوئی دلیل پھر وہ بتاتی ہے انہیں اس کے بارے میں جس کو وہ شریک کر رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا. اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو رحمت وہ خوش ہوتے ہیں اس سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی اس کمائی کی وجہ سے جو آگے بھی جو کے ہاتھوں نے تو اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیۃ لقوم یؤمنون. اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. پس دیا کرو قرابت دار کو اس کا حق اور مسکین و مسافر کو بھی یہ بہتر ان کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور جو تم دیتے ہو سود پہ تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے اموال میں تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ. اور جو دیتے ہو زکات میں سے چاہتے ہو اللہ کی رضا. فاولئک هم المضعفون. تو وہی لوگ کئی گناہ بڑھانے والے ہیں. اللہ الذی خلقکم. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں. ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. پھر رزق دیا تمہیں پھر موت دے گا تمہیں پھر زندہ کرے گا تمہیں. هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء. کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو کرے ان کاموں میں سے کچھ بھی. سبحانہ و تعالی اما یشرکون. پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. برپا ہو گیا ہے فساد سمندر اور خشکی میں اس کی وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے.
لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ چکھائے مزہ انہیں کچھ اعمال کا جو انہوں نے کیے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان کا جو پہلے گزرے، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کر لیجیے اپنا رخ خالص دین کے لیے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، ٹلنا نہیں ہے جس کا اللہ کی طرف سے، اس روز وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کفر کا یعنی وبال۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمحدون، اور جس نے عمل کیا اچھا تو اپنے ہی لیے راہ سنوار ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین، تاکہ بدلہ دے اللہ انہیں جو ایمان ہے اور عمل کرتے رہے اچھے اپنے فضل میں سے، بے شک وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ ومن آیاتہ یرسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ، اور اس کی نشانی میں سے کہ وہ بھیجتے ہیں ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر، اور تاکہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت میں سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلتی رہیں کشتیاں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، بس وہ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے جنہوں نے جرائم کیے، اور تھا لازم ہم پر مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتصیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، تو وہ اٹھا لاتی ہیں بادیں، پھر اللہ پھیلاتا ہے اسے آسمان میں جیسے چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے، بس تم دیکھتے ہو بارش کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر جب وہ برساتا ہے اسے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تو یکدم وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کہ بارش برسائی جاتی ان پہ اس سے پہلے یقیناً انتہائی نا امید تھے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، سو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، بے شک وہی یقیناً زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور یقیناً اگر ہم بھیج دیتے کوئی ہوا پھر وہ دیکھتے کھیتی کو زرد تو ضرور کرنے لگتے اس کے بعد ناشکری۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہیں آپ سنا سکتے ہیں بہنوں کو اپنی پکار جب وہ بھاگے جا رہے پیٹ پھیر کے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں آپ راہ دکھانے والے اندھوں کو ان کی گناہ سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پہ، پھر وہ فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جو اندھے اور بہرے کی بات ہو رہی ہے، یہ فزیکل اندھے اور بہرے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دل کے بہرے اور اندھے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہوتے ہیں لیکن یہ حق کو سن نہیں سکتے۔ رائٹ جی، میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر رہا ہوں، سیکنڈ سیشن کے لیے جوائن کیجیے گا۔